اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقال في مقام آخر: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سبھی کو اسلام کی، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ یہ اسلام بڑا پاکیزہ مذہب ہے۔ یہ اسلام جو ہمیں اچھائی کو سکھاتا ہے، برائی سے روکتا ہے، جو اسلام ہمیں آپس میں پیار محبت کی زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے، جو اسلام ہمیں پاکیزہ اور حلال روزی کھانے کی دعوت دیتا ہے، جو اسلام ہمیں مرنے تک کے لیے اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی دعوت دیتا ہے، ایسا مبارک پاکیزہ مذہب اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ بہرحال آج کے ہمارے بات کا جو مضمون ہے، ہمارے بیان کا جو مضمون ہے وہ قربانی ہے، کہ قربانی کس کو کہتے ہیں اور قربانی کس لیے دی جاتی ہے اور قربانی کا فائدہ کیا ہے اور قربانی کن لوگوں پر واجب ہے۔ یہ چند سوالات ہمارے سامنے ہیں۔ الحمدللہ بندہ آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کرے گا جہاں تک ہو سکے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اکابرین کے اقوال کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات ہمارے سامنے یہ آتی ہے کہ قربانی کیا ہے اور قربانی کس کو کہتے ہیں۔ یہ بات ہمیں پہلے سمجھنی بہت ضروری ہے۔ قربانی لفظ قربان سے نکلا ہے، یہ عربی لفظ ہے، اور قربان کہتے ہیں کسی کے لیے اپنے آپ کو نچھاور اور ختم کر دینا، اس کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دینا، اس کو قربان کہا جاتا ہے، قربانی کہا جاتا ہے۔ اور ہر چیز قربانی دیتی ہے۔ انسان مختلف طریقے سے قربانی دیتا ہے۔ انسان کوئی ملازم ہے، رات کی ڈیوٹی ہے، رات آرام کے لیے ہے، نیند ہے اور سونا ہے، لیکن رات کی ڈیوٹی ہے تو وہ اپنی نیند کی قربانی پیش کر رہا ہے، نیند کی قربانی دے رہا ہے۔ کوئی اپنے وقت کی قربانی دے رہا ہے، اپنے وقت کو خرچ کر رہا ہے، کوئی مال کی قربانی دے رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، قربانی ہر مخلوق دیتی ہے، جانور بھی دیتے ہیں اور انسان تو دیتے ہی ہیں، لیکن اب اصل قربانی جو مشہور ہو چکی ہے کہ بھئی قربانی اب مشہور ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ سنتی طریقہ جس کو انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیش کیا تھا، اللہ پاک کو ان کا وہ عمل اتنا پسند آیا
اتنا پسند آیا کہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے وہ انسان کہ جن پر جانور کو خرید کر قربان کرنے کی طاقت ہو، ان کے لیے قربانی واجب کر دی گئی ہے۔ یہ قربانی اب جو مشہور ہو چکی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ سنتی طریقہ ہے۔ ہم سبھی اس واقعے کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ مجھے وقت آپ کا زیادہ لینا مناسب نہیں لگ رہا ہے، مختصر ایک اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں چلا جاتا ہوں کہ تاکہ آپ حضرات کو معلوم ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بہت ہی اللہ کو پیارے نبی ہیں، جن کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا دوست خلیل اللہ، تو کتنے پیارے ہوں گے اللہ کے نزدیک، کتنے پیارے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا گیا، خواب دیکھ رہے ہیں، رات میں سو رہے ہیں، خواب دیکھ رہے ہیں کہ قربانی کرو، اپنی من پسند چیز کی قربانی کرو۔ صبح اٹھے، ان کو اونٹ بہت زیادہ پسند اور پیارے تھے، گئے اونٹوں کی قربانی دی۔ پھر رات آئی، پھر رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اپنی من پسند چیز کو ہمارے راستے میں قربان کرو۔ پھر صبح ہوئی اور اونٹوں کی قربانی پیش کر دی۔ تیسرے دن پھر جب دکھایا گیا کہ اپنی من پسند چیز کو قربان کرو، تو گویا کہ اشارہ تھا، گویا کہ اشارہ تھا۔ اور قرآن پاک کی آیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر، تو فرمایا انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اب وہاں پر اس سے پہلے بھی حکم دیا گیا تھا کہ ابراہیم اپنی من پسند چیز کو قربان کرو۔ اب اشارہ ہوا اپنے بیٹے کی طرف، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو بیٹا پیدا ہوا، جن کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، بڑی عمر درازی کے بعد بڑھاپے کے زمانے میں وہ لڑکا پیدا ہوا تھا، تو کتنی اس سے محبت ہوگی، کتنا لگاؤ اس سے ہوگا، کتنا پیار اس کا ہوگا، لخت جگر ہوگا۔ تو سوچا کہ اب اس کو قربان کیا جائے، اس کو قربان کیا جائے۔ بہرحال لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قربانی کے لیے نکلے، مختصر بات کرتے ہوئے جا رہا ہوں، اور جب جہاں قربانی کرنی تھی وہاں پہنچے اور قربان کرنے کا ارادہ کیا، تو فرمایا انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تجھے قربان کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو پورا کیجئے، فانظر ماذا تری، جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کیجئے۔ اسماعیل علیہ السلام وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی بہرحال نبی کی اولاد ہے، نبی کے صاحبزادے ہیں، ان کے اندر بھی وہی جذبہ پیدا ہوگا جو باپ کا تھا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ باپ کا اثر اولاد کے اندر آتا ہے۔ جب باپ نیک ہوتا ہے، باپ اخلاق والا ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، تو الحمدللہ اس کی اولاد بھی دیندار اور دین کے اخلاق والی ہوتی ہے۔ بہرحال اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اس لاڈلے ابراہیم علیہ السلام ان نبی کی اولاد تھی، ان کی طرف سے بھی جواب ملا کہ ابا جان آپ کو جو دکھایا گیا ہے آپ اس کو پورا کیجئے، آپ اس کو پورا کیجئے، اور آپ مجھے اس میں ثابت قدم پائیں گے، ثابت قدم پائیں گے۔ بہرحال لٹا دیا گیا۔ لخت جگر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک بچے ہیں، نوعمر بچے ہیں، ان کو لٹا دیا گیا قربانی کرنے کے لیے، ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے، اب اس پر چھری چلا رہے ہیں۔ بہرحال چھری
نہیں چلتی ہے، خوب زور لگاتے ہیں، تیز کرتے ہیں، اس کے بعد چلاتے ہیں، پورا زور جتنی طاقت بدن کے اندر تھی ابراہیم علیہ السلام نے اتنی طاقت لگا دی، لیکن چھری اپنا کام نہیں کر رہی ہے۔ میں درمیان میں یہ بات بھی بتلا دوں کہ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو اور سامعین حضرات، اس سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ چھری کا کام کاٹنے کا ہے، لیکن چھری بغیر اللہ کے حکم کے کاٹ نہیں سکتی ہے۔ یہ مثال ہے، اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری ہے، ابراہیم علیہ السلام طاقتور ہیں اور پوری طاقت کے ساتھ چھری چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن چھری نہیں چل رہی ہے، گردن پر کوئی خراش تک نہیں آتا ہے۔ تو یہاں سبق یہ حاصل کرنا ہے کہ اللہ کی ذات پر یقین ہو، اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا کہ ابراہیم آپ اپنے خواب میں کامیاب ہو چکے ہیں، آپ امتحان میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ پیچھے کو اٹھ کر کے دیکھے تو دیکھا تو وہاں پر ایک دمبا کھڑا ہوا تھا، ایک بکرا، ایک پوٹلا کھڑا ہوا تھا جو آسمان سے اترا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، ابراہیم آپ اسماعیل کو چھوڑیے اور اس دمبے کو، اس جانور کو قربان کیجئے۔ بہرحال اس کو لٹایا گیا، اس جانور کو پکڑا، پھر اس کو لٹایا اور اس کے اوپر چھری چلائی تو آرام سے چل پڑی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا کہ اے نبی جی، قُلْ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ امت کے لیے حکم فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی جی، اللہ کی طرف سے حکم ہو رہا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ نبی جی آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اسی میں کامیابی ہے۔ کامیابی کیسے؟ اور اسی میں ہدایت ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ تو بہرحال اللہ کی طرف سے حکم ہوا تھا کہ تم جانور کو قربان کرو۔ اب جانور کو لٹایا گیا، جانور پر چھری چلائی اور وہ ذبح ہوا۔ اب اس کی طرف سے حکم ہوا کہ اے ابراہیم آپ اپنے امتحان میں کامیاب ہو چکے ہو اور اس دمبے جانور کو قربان کرنے سے آپ کو اولاد کی قربانی کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، جاننے کے باوجود امتحان ہوا۔ کیوں ہوا؟ کہ تاکہ آنے والے تمام انسانوں کے لیے سبق حاصل ہو جائے کہ اے لوگو، اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آئے اس کو مانو اور اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ یہ نہ کہو کہ یہ کہاں کا حکم ہے، یہ کیسا ہے، کیا اولاد کو بھی کوئی اپنے ہاتھوں سے قربان کرتا ہوگا، اپنے ہاتھوں سے ذبح کرتا ہوگا؟ نہیں، اللہ کا حکم ہے تو بس اس میں آگے بڑھو، قدم آگے بڑھاؤ، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اتنا پسند فرمایا کہ قیامت تک آنے والے مال والوں کے لیے اس عمل کو واجب کر دیا ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا، بقرعید کا موقع تھا، اللہ نے اس لیے اس عمل کو اتنا قربان کیا اور اتنا پسند کیا، الحمدللہ، کہ قیامت تک آنے والے تمام ایمان والوں کے لیے اب اس عمل کو واجب کر دیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے پاس اتنا مال ہے کہ قربانی کا جانور دے سکتے ہیں، ان پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان ملت، بہرحال بات یہ تھی کہ قربانی کس کو کہتے ہیں، تو یہ قربانی ہے۔ اس کے لیے اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن یہاں پوری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی ہیں، اس لیے بہرحال قربانی دینا واجب ہے اور قربانی اسی کو کہتے ہیں، اس لیے قربانی دی جاتی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ کی اطاعت اگر تم کرو گے تو تم ہدایت پاؤ گے۔ تو عزیزان ملت، آج کا ہمارا مسئلہ یہی تھا اور ہمارا بیان یہی ہے کہ بس الحمدللہ ہم اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزاریں اور اللہ کے حکم پر عمل کی کوشش کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔
ہر انسان ابھی سے ارادہ کرے. ابھی انشاءاللہ ذی الحجہ کا مہینہ آنے والا ہے, بقرعید کا موقع آنے والا ہے. ہر ساتھی انشاءاللہ کوشش کرے کہ انشاءاللہ میں اپنی طرف سے قربانی دوں. اب قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ چلو اتنا تو میں بتا دوں آج کہ قربانی سے فائدہ کیا ہے, قربانی سے کیا فائدہ ہوتا ہے. فرمایا قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین نے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ قربانی کرنے سے فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحاباؤ سن لو کتنا فائدہ ہے قربانی کا. فرمایا جس جانور کو قربان کیا جاتا ہے اس جانور کے بدن پر جتنے بال ہوتے ہیں ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایک نیکی لکھتے ہیں. جتنے بال ہیں اتنے نیکی لکھی جائیں گی. اللہ اکبر, کتنا بڑا فائدہ ہے. اور پھر فرمایا کہ قربانی کے جانور کو جس وقت میں ذبح کیا جاتا ہے اس لیے فرمایا بہتر ہے اور افضل ہے کہ قربانی کے جانور کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا جائے. اگر اتنی طاقت اور استطاعت نہیں ہے اور اتنا نہیں جانتا ہے, قربانی ذبح نہیں کر سکتا خود اپنے ہاتھوں سے, تو کم سے کم قربانی کے وقت میں وہاں پر موجود ہونا چاہیے. یہ افضل طریقہ, بہتر طریقہ ہے. ورنہ اگر نہیں جا سکتا ہے تو پھر کم سے کم کسی کو وکیل بنا دے, وکالت کر دے اور کہہ دے کہ میری طرف سے قربانی دے دینا, اجازت دے دینا, قربانی کر دینا. اب کوئی بھی قربانی کر سکتا ہے, قربانی تو ہو جائے گی, لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ وہاں پر موجود ہونا چاہیے. بہرحال اس لیے فرمایا کہ جس وقت میں قربانی کے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے بدن سے خون نکلتا ہے, وہ خون بدن سے نکل کر ابھی زمین پر نہیں گرتا ہے کہ قربانی دینے والے کے پورے گناہ اللہ معاف فرما دیتے ہیں. اللہ پورے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو عزیزان محترم اور بھی بہت سے فائدے ہیں قربانی کے. اللہ کی اطاعت, اللہ کی فرما برداری, اللہ کے اس حکم کو ادا کرنے کی ہم ایک بہترین سبیل نکال رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کا حکم تھا, ہم نے اس کو پورا کیا, اے اللہ اب اس کو قبول فرما. اللہ سے دعا بھی کریں. یہ قربانی کا فائدہ ہے, یہ قربانی کا فائدہ ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے. اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے کتنا فائدہ رکھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک جانور کو قربان کر رہے ہیں, بس قربان کر دیے, اب اس میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے نا, کوئی حصہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بھی شریعت کے اعتبار سے بتلا دیا ہے کہ جب تم قربانی کے جانور کو ذبح کرو, اب اس کا جو گوشت ہے اس گوشت کو بھی کھاؤ, خود کھاؤ. اس کا طریقہ بتلایا, اس کا طریقہ بتلایا. اس لیے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر اطاعت کرو گے تو کامیاب ہوگے. قربانی اگر نبی کے طریقے پر, اللہ کے حکم کے طریقے پر قربانی کرو گے اور پھر اس گوشت کو نبی کے طریقے پر استعمال کرو گے تو پھر تمہاری اس قربانی کا فائدہ ہوگا. اس کا طریقہ بتلایا کہ قربانی کے جانور کے گوشت کو کیا کیا جائے. اس کے 3 حصے کیے جائیں, 3 حصے کیے جائیں. ایک حصہ اپنی ضرورت اپنے گھر والوں کے لیے, دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے. یہ طریقہ بتلایا گیا ہے. اس طریقے سے ہم استعمال کریں. ایسا نہیں کہا کہ تم خود نہیں کھانا, خود نہیں کھانا, ہم نے تو قربان کر دیا, نہیں کہا, نہیں, بلکہ اس میں اجازت دی گئی ہے. اور بہتر ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت کھایا جائے, کھایا جائے. عزیزان محترم ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے احکاماتوں کو جانیں اور اللہ کے احکاماتوں کو پہچانیں اور پہچان کر عمل کرنے کی کوشش کریں. ابھی سے ہم تیاری کریں, اپنے اپنے جانور کو تلاش کریں. قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اور قربانی کن جانوروں کی ہونی چاہیے, یہ پورے مسائل انشاءاللہ آئندہ بیان کے اندر آ جائیں گے. دعائیں ہیں بارگاہ خداوندی میں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی, آپ حضرات کو بھی, تمام سامعین حضرات کو اور پوری امت مسلمہ کو, مردوں کو, عورتوں کو, نوجوانوں کو اللہ تمام اپنے احکاماتوں پر برابر عمل کی توفیق عطا فرمائیں
اور قربانی جن لوگوں پر واجب ہے اللہ ہم تمام کو قربانی وقت پر ان اوقات میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قربانی والے عمل کو اللہ بہتر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔